اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا صدق اللہ العظیم۔ غور کے ساتھ میری بات سنو، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میری بات سننے کو لیے کوئی نہیں ہے، میں کس کو اپنا راز بتاؤں، میں کس کو اپنا دکھڑا سناؤں، میں کس کے سامنے جھکوں، میں کس کو اپنا درد بتاؤں۔ میں تجھے بتاتا ہوں آپ نے کس کو بتانا ہے۔ آج سے جب سب سو جائیں نا، سب سو جائیں، دنیا سو جائے، خلقت سو جائے، سب سو جائیں نا، آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ آپ نے ایک جا نماز لینا ہے، اچھے طریقے کا اس کے ساتھ آپ نے وضو فرمانا ہے، وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد الگ تلگ ہو کر آپ نے جا نماز بچھانا ہے، اور جا نماز بچھا کر آپ نے اس کے اوپر کھڑا ہو جانا ہے۔ امیجنگ اس طرح کرنی ہے کہ میرا رب میرے سامنے ہے، اس طرح ذہن کے اندر اور اس طرح دل کے اندر آپ نے ایک خواب بنانا ہے کہ میرا اللہ میرا دوست ہے، میرا اللہ جو کبھی بھی نہیں سوتا وہ میرے سامنے ہے۔ جب اس طرح آپ قسم بخدا آپ کریں گے نا، آپ کو ایک لذت ملے گی، آپ کو ایک ایسا ریئیکشن آپ کے اندر آئے گا کہ آپ سکون کی زندگی کے اندر پہنچ جائیں گے۔ اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا لے، ہاتھ اٹھا کر رب العزت کی بارگاہ کے اندر آپ کے اندر جو دکھ ہے، درد ہے، اس کو رب کی بارگاہ کے اندر سامنے لا، اللہ سے اپنے درد بیان کر، اللہ رب العزت سے اپنی زندگی کے اندر جو لمحات تیرے گزرے، جس طرح کے گزرے، وہ سب اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ ایسے سمجھ کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے، ایسے سمجھ کہ میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، ایسے سمجھ کہ میرا اللہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اس طرح اللہ کے ساتھ آپ باتیں کرو، اپنے دکھڑے سناؤ۔ اللہ رب العزت کو کوئی تیرے دنیا کے اندر تجھے کوئی سنبھالنے والا نہیں، دنیا کے اندر تجھے تیرے دکھڑے سننے کے لیے کوئی نہیں ہے، دنیا کے اندر تیرے ساتھ بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے، دنیا کے اندر تیرے ساتھ کوئی ایسے الفاظ تو خوشی کے بول بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے کہاں جا رہا ہے تو؟ ارے تو اس طرح کی زندگی کس طرح کب تک گزارے گا، کس طرح گزارے گا؟ ایسے سمجھ کوئی نہیں ہے، کوئی نہ ہو، میرا اللہ تو ہے نا میرے ساتھ بات کرنے کے لیے میرا خدا ہے، جو ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، جو ہر وقت میرے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ آپ نے جا نماز بچھایا، 2 نفل ادا کیے، نفل ادا کرنے کے بعد ایسے سمجھ کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، اور میں اللہ رب العزت کے سامنے اس دنیا کی شکایتیں کرنے آیا ہوں، اس دنیا کی ساری باتیں جو دنیا نے مجھے دکھ دیے، جو دنیا کے اندر میرے ساتھ جس حالت کے اندر میرے حالات گزرے، میں سب کے ساتھ اپنے اللہ کو سنانے آیا ہوں۔ قسم بخدا جب آپ سنائیں گے نا، آپ کا ریئیکشن اور ہوگا، آپ کی حالت اور ہوگی۔ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے نا، اللہ تو ہے نا، اپنے اللہ کو سناؤ، اس خدا کو جو ہر وقت تیرے قرب کے اندر رہتا ہے، دن کے اندر 5 بار تجھے بلاتا ہے، آجا میرے بندے، آجا، میں تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے کتنا تیار بیٹھا ہوں، آجا میں تیرے انتظار کے اندر ہوں، آجا میں تجھے اپنے سینے کے ساتھ لگانا چاہتا ہوں، آجا میں تیرے ساتھ باتیں کرنے کے لیے بڑا تیار بیٹھا ہوں۔ پر اے بندے، تو اللہ رب العزت سے باتیں نہیں کرے گا، اس خدا سے باتیں نہیں کرے گا جس خدا سے باتیں کرنے کے لیے موسیٰ کہتے گئے، اللہ میں تو اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں تیرے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن تجھے اللہ کہہ رہا ہے کہ آجا میرے بندے، میں تیرے ساتھ باتیں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج میری بہن، میرا بھائی، آپ مجھے نہیں جانتے، پر اللہ کی باتیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، اللہ رسول کے کلام قرآن نے ہمیں جوڑ کر رکھا ہے۔ آجا اپنے رب کے پاس اور اپنے رب کو اپنے دکھڑے سنا، اللہ رب العزت سے باتیں کر۔ وہ رب جو جب تیرا کوئی نہیں تھا، تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا، جسم اقدس کے اندر تھا، تیرا رب تیرے ساتھ تھا،
آ جا اس رب کے پاس. کوئی نہیں تھا جس وقت تیرے ساتھ، تیرا رب تیرے ساتھ تھا. کوئی تجھے کھلانے کے لیے کوئی نہیں تھا، پر رب تیرا تیرے سامنے تھا، تجھے کھلانے کے لیے، تجھے پلانے کے لیے، تجھے ہنسانے کے لیے. آج بھی تو اس رب کو بھول گیا ہے. آج اس دنیا کے اندر تو اتنا مشغول ہو چکا ہے کہ تیرا خدا تجھے یاد نہیں رہا. ارے تو کیسا بندہ ہے. خدا کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کرتا ہوں کہ جب میں ان لوگوں کے حالات دیکھتا ہوں، جب میں ان لوگوں کی حالت دیکھتا ہوں، تو میں اپنے آپ کے اندر اتنا غمگین ہوتا ہوں. ایسا درد میرے اندر ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا آپ سے. میرے اندر ایک ایسی آگ لگی ہوئی ہے، ایسی آگ جو آپ کو نہیں دکھا سکتا. وہ میرا رب جانتا ہے، رب دیکھتا ہے اور میں دیکھتا ہوں. آج جو تیرا گرل فرینڈ ہے، بل فرینڈ ہے، جو تجھے کہتا ہے جانو، جو تجھے ہر وقت کہتا ہے تو میرا دوست ہے، میں تیرے سوا نہیں رہ سکتا، میں ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے. جب تک میرا اللہ نہ چاہے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. آج اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر کیا حال ہے. جس وقت انسان گناہ کر لیتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. اللہ فرماتا ہے زنا کے قریب بھی نہ جانا. اللہ فرماتا ہے زنا سے دور رہنا. اللہ فرماتا ہے زنا سے دور رہو. کیوں؟ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے. کوئی اپنا ہوتا ہے، اس دردناک عذاب سے انسان کو بچاتا ہے. اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، تجھ سے اس آگ سے بچا رہا ہے. اس جہنم کی آگ کے اندر تو اپنے آپ کو دھکیل رہا ہے، اللہ تجھے بچا رہا ہے. ارے بندے، اس کے آگ کے اندر تو نہیں جائے گا، میں تجھے بچاتا ہوں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تو زنا کے قریب نہ جا، اللہ تجھے بچا رہا ہے. آج ہم لوگ ایک رشتہ، گندا رشتہ اختیار کر لیتے ہیں، زنا والا. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. لیکن ہم جا رہے ہیں. 4 دن جو آپ کو محبت پیار کی باتیں سنائے گا، 4 دن جو آپ کو ہیلو ہائی کرے گا، 4 دن کے بعد آپ بھائی وہ تیرا کچھ نہیں لگتا، وہ تجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، وہ اپنے مفاد کے اندر ہے. غلط ریئیکشن ہوتا ہے، غلط رشتہ اختیار ہوتا ہے، جس کی بدولت حالانکہ تھوڑی دیر کے اندر کپڑے اتر جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے اندر عزت خوار ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے اندر ایسے رشتے کے اندر بچے پیدا ہو جاتے ہیں. پھر ہم رسوائی کا سامنا کرتے ہیں. پھر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑاتے ہیں، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، یا اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، یا اللہ مجھ سے ایسی خطا ہو گئی. پھر میرے دوست، اللہ کہتا ہے میں نے تجھے روکا تھا نا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا. لیکن ہم لوگ اللہ کی بات کو سن بھی نہیں رہے، اللہ رب العزت کی باتوں کے اندر آ بھی نہیں رہے. پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر ہم اپنے سر کے بال کھینچتے ہیں، پھر ہم اپنے کپڑے پاڑتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں کپڑے، جسم کا لباس. جس طرح آپ دنیا کے سفید لباس کو گندگی سے دور رکھتے ہو، جس طرح آپ اپنے لباس کو گندگی سے بچا کر رکھتے ہو، اللہ نے تجھے ایک سفید لباس پہنایا ہے. اللہ رب العزت نے تجھے ایک ایسا لباس کی دولت، ایک ایسا لباس پہنایا ہے جو لباس کو تو گندگی سے بچانے سے باز نہیں آ رہا. جس طرح دوسرے لباس کو تو گندگی سے دور رکھتا ہے، کاش کہ تو اپنے اس پوشیدہ لباس کو بھی دور رکھے. کاش کہ تو اپنے آپ کو بچائے. اللہ رب العزت نے فرمایا جو زنا کرتا ہے میں اس کو اپنا دیدار نہیں کراتا. ہائے، اللہ کے دیدار سے، اللہ کے قرب سے دور جا رہے ہو میرے بندے. اللہ فرماتا ہے میں اللہ رب العزت اس کو اپنا دیدار نہیں کراتا. اللہ کے دیدار سے دور جا رہے ہو. کہاں جا رہے ہو بتاؤ تو صحیح، کدھر جا رہے ہو؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر آؤ.
اس خدا کی بارگاہ کے اندر آؤ جو آپ کو سینے کے ساتھ لگانے کے لیے بیٹھا ہے۔ یہ جو زنا کرتا ہے نا، یہ ایک بھوکے کتے کی طرح ہے، یہ ہلکے کتے کی طرح ہے، جب تک اس کی اور گوشت کی نہیں بنتی۔ اسی طرح زنا اور غیر محرم عورت اور ایک غیر محرم مرد کی نہیں بنتی۔ جس طرح بھوکے کتے کو گوشت ملتا ہے وہ ٹوٹ پڑتا ہے اس کے اوپر اور اس کو کھاتا رہتا ہے، اور جب تک اس کو گوشت نہیں ملتا تب تک وہ اس کے انتظار کے اندر رہتا ہے، وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کرتا ہے۔ اسی طرح میرے دوست، جس کو زنا کی لذت پڑ جاتی ہے نا، پھر وہ ہر وقت زنا اور غلط ریئیکشن کے انتظار کے اندر رہتا ہے۔ جب اس کو گوشت مل جاتا ہے وہ کھا لیتا ہے۔ ارے میرے بندے، ارے میرے دوست، اللہ فرماتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ خدا ہو، اس کے ساتھ اور کوئی ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو بچاؤ، اس دنیا کی ذلت کی رسوائی کی زندگی سے بچاؤ۔ کیا کرنے لگے ہو؟ اپنے نبی سے بے وفائی، اپنے خدا سے بے وفائی۔ کیا کہتے ہو؟ ہمیں کوئی رشتہ نہیں دے گا کہ اس کی داڑھی ہے، اس کے سر کے اوپر ٹوپی ہے، یہ داڑھی رکھنے والا شخص ہے۔ ارے جو رشتہ نہیں دیتا وہ خدا تو ہے۔ سب چیزیں میرے اللہ نے بنائی ہیں، سب چیزوں کے مالک میرا اللہ ہے۔ خدا کی قسم، اللہ ایسی عزتوں سے نوازے گا تجھے، تو دیکھتا رہ جائے گا۔ اللہ تجھے ایسی عزتوں سے نوازے گا، اللہ رب العزت تجھے ایسے مقام کے اوپر کھڑا کرے گا کہ لوگ تیرے اس کامیابی کے اندر حرص کریں گے اور لوگ منافقت کے اوپر اتر آئیں گے۔ کامیاب ہونا ہے، اگر تو چاہتا ہے اللہ تجھ سے راضی ہو، اگر تو چاہتا ہے تیرا نبی تجھ سے راضی ہو، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے پہلی قوم کے اوپر کتنا دردناک عذاب ڈالا، کتنا بڑا عذاب۔ قوم لوط کے اوپر کتنا بڑا عذاب آیا، قوم عاد کے اوپر کتنا بڑا عذاب آیا۔ ارے ہم لوگوں نے ایسے کام کر دکھائے، ایسے کام کر دکھائے، خدا کی قسم جو پہلی قوموں نے نہیں کی۔ ہم ایسے کام کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے۔ کبھی آپ امیجنگ کرو، کبھی آپ تھوڑا سا ریئیکشن کرو، سارا دن موبائل کے اوپر گندی تصویریں دیکھتے ہو، ننگے لباس دیکھتے ہو، ننگی عورتیں دیکھتے ہو، ننگی لڑکیاں کو دیکھتے ہو، لڑکوں کو دیکھتے ہو۔ یہ رنگ ڈھنگ نہیں رہنا، یہ کچھ بھی نہیں رہنا۔ آنکھ کا زنا، زبان کا زنا، کان کا زنا، ہاتھ کا زنا، آنکھوں کا زنا، دماغ کا زنا۔ ارے کہاں جا رہا ہے تو؟ سارا دن تو ننگے جسم دیکھتا ہے، سارا دن تو اللہ رب العزت کو ناراض کرتا ہے، سارا دن تو موبائل کے اوپر ان لوگوں کو تو کامیاب کر رہا ہے، لائک دیتا ہے، فالو کرتا ہے، شیئر کرتا ہے اور ان کی ویڈیوز کو آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ ارے تو ایک سیکنڈ تک نہ قرآن مجید کی آیت سن سکتا ہے، ایک سیکنڈ تک نہ اچھا پیغام سن سکتا ہے، ایک سیکنڈ تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ کی آیتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کے احکامات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے بندے یاد رکھنا، نہ جسم رہنا ہے، نہ ننگے۔ میں دیکھوں گا قیامت کے دن کسی کے جسم کے اوپر لباس نہیں ہوگا، لباس نہیں ہوگا۔ پھر میں دیکھوں گا تیرے اندر جرأت کتنی ہے، تو آنکھ اٹھا کر دیکھ، اس ننگے جسم کو دیکھ، تیرے اندر کتنی بہادری ہے کہ تو اس جسم کو دیکھ۔ میں دیکھوں گا تجھے، جو آج تو لڑکوں کے ننگے جسم دیکھتا ہے،
تو لڑکیوں کے ننگے جسم دیکھتا ہے، تو لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے ریئیکشن کو خراب کر رہا ہے، اپنے آپ کو خراب کر، اپنا نامہ اعمال خراب کر رہا ہے۔ ارے بندے، اللہ رب العزت سے بنا لے، آج اس خدا کے سامنے کھڑا ہو جا، شکایتیں لگا، یا اللہ مجھ سے برائی ہوئی، یا اللہ میں تیرے سامنے کمزور ہو گیا، پر میں آ گیا ہوں تیری بارگاہ کے اندر، مجھے معاف کر۔ یقیناً تیری آنکھ سے آنسو آئے یا نہ آئے، تیرے اندر ایک شرمندگی حاصل ہو، تیرے اندر ایک شرمندگی آئے، تیرے اندر ایک درد پیدا ہو، یقین رکھیں اللہ رب العزت تیری یہ پپلی ہے نا، یہ ابھی آنسو سے کم تر نہیں ہوگی، تیرا آنسو نہیں آئے گا، تھوڑا سا تیری پپلی کے اندر تھوڑے سا آنسو آئے نا، اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں میرے بندے کو معاف کر دو۔ کیوں؟ میرا بندہ بھول گیا تھا، میرا بندہ آ گیا ہے میری بارگاہ کے اندر۔ تو بتائیں اللہ، تو نے لاکھوں گناہ کی، تو نے اللہ رب العزت کی لاکھوں نافرمانیاں کی، خدا کی قسم اس خدا کو بھولا ہے جس نے ہر وقت تیرے سامنے تیرے ساتھ وفا کی ہے، آج تو اس کو بھول گیا ہے۔ کالج کے اندر کیا ہو رہا ہے، یونیورسٹی کے اندر کیا حال ہوئے، سکول کے اندر سارا دن آنکھ مٹکا کرتا ہے، سارا دن غلط رشتے بناتا ہے، سارا دن اس جہنم کے اندر اپنے آپ کو داخل کرتا ہے جو جہنم ابھی تک آئی بھی نہیں۔ چند منٹ کی زندگی ہے، چند سیکنڈ کی زندگی ہے، جب اللہ کے انسان سامنے کھڑا ہو، اللہ پوچھے اے بندے میں نے تجھے جوانی دی، تو کہاں گزار کر آیا ہے؟ تو میرے اندر اتنی طاقت کوئی نہیں ہونی، میرے اندر ایک ایسا درد ہو، میں رب کے سامنے خاموش ہو کر کھڑا ہو جاؤں، اللہ کے سامنے خاموش ہو کر کھڑا ہو جاؤں۔ کیا کہے گا تو؟ میں ننگے جسم دیکھتا تھا، کیا کہے گا تو؟ میں غلط رشتے بناتا تھا، کیا کہے گا تو؟ وہاں جا کر بتا تو صحیح مجھے۔ ساری رات ایک دوسرے کو ساری رات ایک دوسرے کو جگاتے ہو آپ لوگ، ساری رات ایک دوسرے کو جھوٹے دعوے کرتے ہو، پھر ہوتا کیا ہے؟ زنا، ولا تقربوا الزنا، زنا ہو جاتا ہے، اللہ سے دور، اس کے رسول سے دور، غلط محبت، غلط رشتہ کب تک بنائے گا؟ بتا تو صحیح مجھے۔ اور کہاں وہ گناہ چھپائے گا؟ کسی نے کہا تھا زمین بھی اسی کی ہے، آسمان بھی اسی کا ہے، تو گناہ کہاں چھپائے گا؟ بتا تو صحیح مجھے۔ جو آپ نے زنا کیا ہے کیا خدا نہیں دیکھ رہا؟ آپ ایک بند کمرے کے اندر ہو، آپ ہوٹل کے اندر ہو، آپ جس جگہ کے اوپر ہو، آپ نے ادھر بھی دیکھا، ادھر بھی دیکھا، آگے بھی دیکھا، پیچھے بھی دیکھا، لیکن اوپر نہیں دیکھا۔ آپ نے آگے پیچھے دیکھا، آمنے سامنے دیکھا، کوئی نہیں نظر آیا۔ کبھی آپ نے اوپر بھی دیکھا ہے کہ ایک ذات اوپر بھی ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ کبھی آپ رب کے غضب سے ڈرے ہو؟ ڈرو، اس خدا سے ڈرو جو آپ کو ہر وقت دیکھتا ہے۔ جب آپ زنا کر رہے ہوتے ہو کیوں خدا کو بھول جاتے ہو؟ کیوں اللہ رب العزت کو بھول جاتے ہو؟ زنا کی سزا کا پتہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو سنسار کر کر مارو، ان کو ایک گرا لگاؤ، اس کے اندر ان دونوں کو ڈال دو اور ان کو ختم کر کر مار دو۔ اللہ رب العزت کا قرآن چیخ چیخ کر ہمیں بتا رہا ہے کہ اے بندے تو غلط راستے کے اوپر آئے۔ اے لوگوں میں آپ کو کیا بتاؤں، کیا سناؤں؟ کیا قوم عاد، قوم سمود، بنی اسرائیل، ان سے بڑھ کر ہم نے گناہ کیے، ان سے بڑھ کر ہم نے وہ کام کیے جو انہوں نے نہیں کیے۔ بتا تو صحیح کہاں گناہ چھپائے گا؟ زمین بھی اسی کی، آسمان بھی اسی کا، ہر کونا اسی رب کا، تو بھی اسی کا ہے۔ تھوڑی سی لذت کے لیے اپنے آپ کو ذلت کے اندر مبتلا کر رہا ہے۔ آج ہم لوگ اترے ہیں آپ کو روکنے کے لیے، کوشش کریں ہماری اس ویڈیو کو لوگوں تک ضرور پہنچائیں، کوشش کریں اس کو ضرور سنیں، پوری سنیں، لیکن اس کے اوپر عمل کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں،
फॉलो करें और लोगों तक पहुंचाएं, अच्छा पैगाम ज़रूर पहुंचाएं, सदका जारिया समझ कर। क्यों? आज हमारी वीडियो सुनेंगे, हमें भी सवाब, आपको भी सवाब मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि हम कामयाब हो जाएं, फिर अल्लाह की बारगाह के अंदर आओ, सजदा रेज हो जाएं। जब सब सो जाएं ना, रात को मुसल्ला उठाएं, वुज़ू करें और हाथ बांध कर खड़े हो जाएं और अल्लाह की बारगाह के अंदर इन लोगों की शिकायतें लगाएं, जिन्होंने आपको दर्द दिया है उनकी शिकायतें लगाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सुनाएं अपना दर्द, अल्लाह सुनने के लिए तैयार है। और कोई भी नहीं हो, अल्लाह तो है ना, रब्बुल इज़्ज़त तो है ना, तेरा दर्द सुनने के लिए, तेरी आवाज़ बनने के लिए, तेरा हाथ बनने के लिए, तेरी सोच बनने के लिए, तेरा जिस्म बनने के लिए, तेरी रूह बनने के लिए अल्लाह तो है ना, और कोई नहीं है, कोई यार नहीं है, कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जो आपको अच्छी बात बताएगा। एक ये है जो आपको बता रहा है, मेरे दोस्त मैं तेरा कुछ नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके गज़ब और उसकी बहादुरी और उसकी शुजाअत के मुताबिक मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूँ। तो इस बात के ऊपर गौर कर, इस बात के ऊपर समझ, कोई है, कोई ज़ात है जो मुझे अपने आप की तरफ बुला रही है। आज मैं आपको दावत देता हूँ, आज रात सब सो जाए ना, खड़े हो जाना अल्लाह की बारगाह के अंदर, खड़े होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शिकायतें लगाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने दर्द सुनाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कहना, या अल्लाह ये दुनिया मेरे दर्द नहीं सुन रही, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह के अंदर आया हूँ, या अल्लाह मेरे दर्द सुन, या अल्लाह मुझे इसने अज़ियत दी, या अल्लाह मुझे इसने अज़ियत दी, या अल्लाह मुझे इसने दर्द दिया है, इसने मुझे कंकर मारा, या अल्लाह पर तू तो है ना मेरा रब, तू तो मेरी सारी सिचुएशन को तब्दील करने के लिए है ना। जब तू ये सुनाएगा ना, अल्लाह तेरे सामने होगा, इस तरह होगा जिस तरह कोई भी नहीं होगा। यकीन करना, क़यामत के दिन सब छोड़कर चले जाएंगे, क़यामत के दिन ना तेरा भाई छोड़कर तुझे चला जाएगा, क़यामत के दिन ना तेरी माँ तुझे छोड़कर चली जाएगी, क़यामत के दिन तेरा अब्बा तुझे छोड़ जाएगा, क़यामत के दिन हर रिश्ता तुझे छोड़ जाएगा। अगर तेरे साथ रहेगा तेरा नबी रहेगा, तेरा खुदा रहेगा, अल्लाह कहेगा ये मेरे बंदे को आने दो, ये मेरा प्यारा बंदा रातों को उठ कर मेरे पास आता था, ये मेरा बंदा उठ कर मुझसे बातें करता था, ये मेरा बंदा मेरे साथ मुझे अपने दुखड़े सुनाने के लिए आता था। आजा, आज अल्लाह तुझे सुनने के लिए, उठाने के लिए तैयार है। जब रूह निकल जाएगी, चार दीवारी कब्र के अंदर चला जाएगा, अगर तू नंगा जिस्म देख रहा है ना, तेरे सामने लड़की है, बड़ी हसीनो जमील, बड़ी खूबसूरत लड़की है तेरे सामने है, बड़ा अच्छा लिबास है उसका, बड़ा खूबसूरत जिस्म है उसका, इतनी सफ़ेद है पानी से ज़्यादा, इतनी सफ़ेद है चांद से ज़्यादा, इतनी, लेकिन चांद से ज़्यादा हो नहीं सकती। ये इंसान है, वो चांद है। देख लेना, एक चंद मिनट के लिए तसव्वुर कर ले, चलो ऐसे कर लेते हैं मिसाल के तौर के ऊपर, तो आप उसका जिस्म देख रहे हैं, आपका ये कुत्ता शैतान आपको वर्गला रहा है, आपके नफ्स तक आपका हाथ पहुंच गया है, आपका इमेजिन इस तरह हो चुकी है कि मैं अभी ज़िना कर लूँगा। लेकिन याद कर, अपनी आँख को इस तरह बंद कर ले, आँखों को बंद कर, और बंद करने के बाद ऐसा सोच, अल्लाह ने मेरे आँखों की रोशनी ले ली है, अल्लाह ने मेरी आँखों की रोशनी अपने पास ले ली है और मैं अंधा हो चुका हूँ। अब देख वो लड़की तुझे दिखाई देगी, अब देख वो लड़की तुझे नज़र आएगी, अब देख वो उसका जिस्म, सफ़ेद खूबसूरत जिस्म, क्या तुझे नज़र आएगा? नहीं आएगा ना। इस तरह जब आपके सामने इस तरह की लड़की आए, जब आपके सामने इस तरह के लोग आए, ऐसी फहाशी की वीडियो आए या खूबसूरत लड़का आ गया है, मैं एक मिसाल देता हूँ, खूबसूरत लड़का आया है आपके सामने और आपने उसको बड़े गौर और तवज्जो के साथ देखा है ना, देख रहा है ना, तू उसको देख रहा है ना, देख, नजरें फाड़ फाड़ कर देख, पर तेरा भाई तुझे रोकने के लिए आ गया, इस जिस्म से तुझे कुछ नहीं मिलना, 6 फुट की स्क्रीन ने तुझे पागल बना रखा है। आज ऐसा रिएक्शन होता है, ऐसे ऐसे काम कराए जाते हैं, कसम बखुदा लाइव टिकटॉक के अंदर कहते हैं जिस्म से कपड़े उतारो, जिस्म से कपड़े उतारो, उतार कर फिर ऐसे काम कराते हैं, ऐसा काम करो आपको तोहफा मिलेगा, आपको तोहफा मिलेगा, आप ऐसा काम करें कपड़े उतार दें, आप ऐसा करें, आप अपने जिस्म के ऊपर जो
نیچے لباس، عورتوں کا لباس ہوتا ہے چھوٹا سا سینے کے اوپر، اس کو اتار دیں۔ کتنی عورتیں اس طرح کر رہی ہیں بتائیں تو صحیح مجھے، کس کے لیے؟ پیسے کے لیے۔ آپ دیکھیں اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں، نبی کو راضی کر رہے ہیں یا شیطان کو؟ آپ کے سامنے اس طرح کی عورت آ جائے، آپ کے سامنے اس طرح کا لڑکا آ جائے، سفید خوبصورت، کتنی چلی گئی ہیں، کتنی گئی ہیں بتائیں تو صحیح مجھے۔ آپ نے بھی جانا ہے، اس نے بھی جانا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ آپ آنکھیں بند کریں، اس طرح سوچیں، تھوڑا سا تصور لیں کہ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا نام لیتا ہوں، فلاں بن فلاں چلا گیا ہے، فوراً ادھر سے اعلان ہو، ادھر سے موت کا فرشتہ آ جائے اور آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ اس کے اوپر لوگ آ کر تیرا موبائل بند کریں گے اور لوگ آ کر تیری آنکھیں بند کریں گے، اس طرح ہاتھ پھیریں گے، خدا نہ کرے تیری آنکھیں بند نہ ہو، اس طرح پھڑی کی پھڑی رہ جائیں۔ اور اس طرح امیجنگ کر، آنکھیں بند کر، ایک دیکھ کہ اللہ نے میرے اوپر موت مسلط کر دی ہے، میرے اوپر موت آ گئی ہے۔ موت آنے کے بعد میں اب میرا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، میرا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، میری چارپائی، میں چارپائی کے اوپر سو رہا ہوں، لوگ مجھے چار کندھوں کے اوپر لے کر جا رہے ہیں، اور جب جائیں قبر کے اندر کہیں اتارو، اس کو اتار دو، اور جب آپ قبر کے اندر اترے نا، آپ کو دیکھ کر قبر بھی حیران ہو جائے، اتنا گندا شخص میری اندر آ گیا، اتنا برا شخص میرے اندر آیا، قبر بھی کہے یا اللہ ایسا بدبخت میرے اندر کیوں آیا ہے؟ ایسا امیجن کر، خدا کی قسم میں کہتا ہوں آپ کو وہ ننگا جسم بھی یاد نہیں رہے گا، آپ کو وہ لڑکی بھی یاد نہیں رہے گی، لڑکا بھی یاد نہیں رہے گا، حتیٰ کہ آپ اس رستے سے، اس جہنم سے بچ جائیں گے جس جہنم کے اندر آپ کو یہ لڑکی دھکیل رہی ہے، جس کی تصویر، جس کی ویڈیو۔ خدا کی قسم اچھا کانٹیکٹ سوشل میڈیا کے اوپر کوشش کریں، اپنے اکاؤنٹ کے اوپر اچھی بات لگائیں، اچھا فرمان لگائیں۔ میں نہیں کہتا میری بات سنائیں لوگوں کو، میری بات لگائیں نہیں، علی بھائی کی لگائیں، اجمل رضا قادری صاحب کی لگائیں، مفتی اہل سنت کی جان اشرف حاصل جلالی کی لگائیں، خاتم حسین رضوی کی، سعد حسین رضوی کی لگائیں، کسی کی لگا دیں، کوئی بات نہیں، جو آپ کو اچھا لگے اسی کی بات آگے کانٹیکٹ لگا دیں۔ اسلامک کانٹیکٹ اتنا اختیار کریں، اسلامک کانٹیکٹ اتنا چلائیں کہ یہ جو لوگ ننگے جسم دکھا رہے ہیں نا، ان کے اوپر آپ ایک حملہ کریں، ایسا حملہ کریں کہ آپ اسلامک کانٹیکٹ چلائیں، اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس کے اوپر لگائیں، ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے اوپر لگائیں، فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر لگائیں، یوٹیوب کے اوپر لگائیں، فیس بک کے اوپر لگائیں۔ جب آپ لگائیں گے نا، مر جائیں گے نا، آپ کی یہ ویڈیوز لوگ دیکھیں گے، ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے گانے بجانے کی لگائی ہے، گندی ننگی ویڈیو لگائی ہے، صرف کیا پیسہ حاصل کرنے کے لیے، ایسے گندے لوگ آ گئے ہیں، اپنی بیوی، اپنی عزت دکھانے کے لیے آ گئے، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر آ گئے۔ یاد رکھنا کچھ نہیں رہنا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ قیامت کے دن میں دیکھوں گا کہ آپ اس بہن کو ساتھ لے کر آئیں، میں قیامت کے دن دیکھوں گا اس ماں کو ساتھ لے کر آئیں، میں قیامت کے دن دیکھوں گا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ لے کر آئیں۔ خدا کی قسم آپ کی نظریں کیا، آپ ہوں گے بھی نہیں، اگر ہوں گے تو آپ کے اوپر ایسی کبھی طاری ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالوں گا، اور یقیناً ڈالوں گا، یہ جہنم تو بنی تھی کافروں کے لیے۔ آپ آئیں گے نا، اللہ کی طرف آئیں گے نا، میری بات مانیں گے نا، میری بہن ہے، میرا بھائی ہے، جو بھی ہے، میں آپ کو ایک اچھا پیغام دیتا ہوں، میں آپ کو دین کی طرف متوجہ کرتا ہوں، آؤ گے نا، اپنے بھائی کی بات مانیں گی؟ یہ میری بہن جو دیکھ رہی ہے ویڈیو، کیا میری بات مانے گی؟ بھائی میں آپ سے منت کرتا ہوں، آپ میرے سامنے ہوتے نا، میں آپ پہ پیر بھی پکڑ لیتا، آپ میرے سامنے ہوتے نا، خدا کی قسم، تو میں آپ کو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو کر کہتا، خدا کی قسم آ جائیں اس خدا کے پاس جس خدا کو آپ نے بھلا دیا ہے، جس اللہ کو سے آپ دور جا رہے ہیں۔ آؤ گے نا، اپنے بھائی کی بات مانو گے نا؟ آ جاؤ، اس خدا کی طرف آ جاؤ جس کے سامنے تم نے ہمیشہ کے لیے کھڑا ہونا ہے، جس زندگی کے اندر آپ نے خدا کو حاصل کرنا ہے۔ آؤ گے نا، اللہ آپ کو ہدایت عطا کرے۔ آ جاؤ اس نبی کی بارگاہ کے اندر، خدا کی بارگاہ کے اندر، صحابہ کی طرح آؤ، جس طرح صحابہ آئے تھے، اپنے مال دولت سب کو نچھاور کر حضور کی بارگاہ کے، اللہ بھی راضی ہو گیا، رسول بھی راضی ہو گیا۔
اسی طرح صحابہ کی طرح جدوجہد کرو گے نا، بات مانو گے نا اپنے بھائی کی، مانو، اور بھائی کی ویڈیو کو آگے بھی پہنچاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، اس کو ری پوسٹ کرو، فیس بک کے اوپر لگاؤ، ٹک ٹاک کے اوپر لگاؤ، یوٹیوب کے اوپر لگاؤ، اسلامی کانٹیکٹ زیادہ سے زیادہ لگاؤ۔ کیوں؟ جب آپ اسلامی کانٹیکٹ لگائیں گے نا، خدا کی قسم دیکھنا ایک دن اس کا صلہ ملے گا آپ کو، آؤ گے نا، زنا سے بچو گے نا، غلط رشتے سے بچو گے نا، گرل فرینڈ کے رشتے سے بچو گے نا، ہائے جانو ہائے ہیلو ہائے سے بچو گے نا، آؤ